جی تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے انشاءاللہ. جی جی چلیں تو کریں شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا رزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع من نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. آمین یا ارحم الراحمین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. اے عزوجل، اے مالک کل، خالق کائنات، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیجئے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. اے عظیم بزرگی والے. سبحان اللہ. سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا مل کے عاجز بندیوں کا قرآن پاک لے کے بیٹھنا پڑھنا دین و دنیا میں قبول اور منظور فرمائیں. اس کو سمجھنا رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین ہمارے لیے آسان فرما دیں، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے اور بھی آسان فرما دیں. تو سب آنے والوں کو ماشاءاللہ سے، سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید. اور ہم جیسا کہ جانتے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے قرآن پاک میں قرآن پاک شروع کیا، اور سورۃ البقرہ سے ہم نے اس کو ایک ایک آیت کو انالائز کرنا شروع کیا. تو اس کی سورۃ البقرہ کی اس وقت ہمارے زیر مطالعہ 107 آیت ہے. اور قرآن پاک ماشاءاللہ اپنے بارے میں کئی طرح سے اپنی حقانیت کی گواہی دیتا ہے. اور ایک جگہ پہ چھوٹا سا مجھے مختصر یہ اچھا لگا، یہ آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ سورۃ المطففین میں آیت ہے کلا بلا رانا علی قلوبہم، تو جن کا مطلب ہے کہ نہیں بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. تو زنگ لگ گیا ہے جو ہے اس کے لیے ایک ان کے جو ماں کان یکسبون جو ان کے اعمال تھے ان کی وجہ سے. لیکن اس کے بحاف پہ بہت اچھی ایک حدیث ہے جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، جو میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القلوب تستو کما تسطع الحدید. حدید کہتے ہیں نا لوہے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو کتنی تکلیف کی بات ہے کہ زنگ لگ جائے دلوں کو. تو پھر صحابہ نے اسی وقت بڑی پیاری لگی بات کہ انہوں نے پوچھا کہ کیلا جو ہے نا مجہول فعل ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ کالا کیلا یا رسول اللہ، کہا گیا یا رسول اللہ فما جلاؤہا، ہا کی ضمیر جاری نا کہ اس کو جو زنگ لگ گیا ہے پھر اس کو کس طرح سے دور کر کے اس کو دل کو چمکایا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری بات اس کے جواب میں کہی. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں کہ کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن، کہ بہت زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی موت کو یاد رکھیں. تو آپ دیکھیں موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن پاک. تو اب ماشاءاللہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو بھی اپنی تلاوات قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کر کے بھیجتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جو ہے قبول فرمائے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ سب کو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بہت اچھی آ رہی ہے، کلیئر بالکل. اچھا چلیں جزاک اللہ. ادھر بھی کچھ لوگ تھے تو میں نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ ان کو آواز آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آ ہی رہی ہوگی.
تو دیکھیں کتنی پیاری آپ لوگ کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ تلاوات بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ سارے خوش قسمت ہیں جو اس کی تلاوات بھیجتے ہیں. کہ ویسے بھی ہمیں فرمایا گیا کہ زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے، صوت کہتے ہیں نا آواز کو. آپ کو پتہ نا جب ہمارا چھوٹے ہوتے ایک PTV سے پروگرام آتا تھا صوت القرآن، آپ سب کو پتہ ہوگا. تو صوت مطلب قرآن کی آواز جو ہوتی تھی نا. تو یہ جو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ پڑھ کے بھیجتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات بہت ہی محبوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا میں قبول فرمائیں اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائیں. اب جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ کی جانتے ہیں کہ ہم ایک ایک آیت کو بڑی محنت سے اس کو ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو شروع سے ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی تو ایمانیات کے بعد اجمالی بیان آدم اور ابلیس اور ملائکہ کا بیان، پھر اس کے بعد کریشن آف انسان کی جو آدم سے ہوئی، پھر اس کے بعد کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین سے خطاب کرنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کو جو ہے ایک سامنے رکھا، ان کی جو پوری ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے، اور ان کی جو ان نبیوں کے ساتھ ان کے جو ایک ناروا سلوک اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے زیادتیاں کی اور جو اپنے جو ہے عہد اور معاہدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اب مستقل دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے نا یہ منصب نبوت سے، امامت سے ان کو معزول کیا جا رہا ہے. اور 106 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود جو ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری جو پچھلی الہامی کتب تھیں ان میں سے جو کچھ باتیں تھیں وہ منسوخ کر کے ان کی جگہ نئی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دے دیے. تو اب ان کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہوئی تھی. تو جو ہم نے دیکھا کہ نسخ کے بات کو یہود نے بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وسوسہ اندازی کی مومنین کے دلوں کو اندر اس کے کہ ان کے اندر وسوسہ ڈالا جائے اور اس کی جگہ جو ہے جو وہ بات چاہتے ہیں کرنا یا وہ سمجھے ہیں وہ قرآن کے معاملے میں انہیں متزلزل کر دیں. تو اب ان کا جو ان کو سمجھ تھی کہ یہ اگر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ہماری نبوت تو جاتی رہے، ہمارا جو امامت کا منصب ہے ہمارا نبی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہے جیسے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے. تو انہیں یہ ڈر تھا اور وہ ان کے اندر بے حد و حساب حسد اور غم اور غصہ تھا. تو اس کی وجہ سے وہ نسخ کے سوال کے پردے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نسخ کے پردے میں اپنا حسد نکالتے اور اسے مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے اور لگے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ مختلف ایسی باتیں کرتے کہ جو عام سادہ لوگ ہیں وہ سمجھے کہ ہاں ایسا کیوں ہے نا، یہ تو شاید قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اپنی شان اور اپنی کبریائی کو، اپنی بڑائی کو، اپنی فل پاور کو بیان کرتے ہوئے ان کے اس حسد کو اس کا حسد کا پردہ چاک کیا اور فرمایا، کیا فرمایا، کس طرح سے کیا، یہ اب ہم اس آیت کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس آیت کے آیت نمبر 107 آپ لوگ نکال لیں، دیکھ لیں، اس میں کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف، حرکات، اعراب اور ضمہ، کسرہ، فتحہ سے مل کر خوبصورت الفاظ بنے، اور ان الفاظ کو کس خوبصورتی سے پہلے علم صرف استعمال ہوا اور پھر علم نحو کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ اس کو آیت کی نحوی ترکیب میں ڈھال کر ایک خوبصورت کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا.
تو لقد جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم نا، تو ہم دیکھتے ہیں کیسی ہم سے کیا بات کی گئی ہے نا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 107 آیت کو تلاوت کریں گی عائشہ. عائشہ آپ پہلے اس کو تلاوت کریں. جی عائشہ شروع کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ خیر. بہت پیاری تلاوت ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. علم تعلم بالکل پچھلی آیت جہاں پہ اینڈ ہوئی تھی اسی کی ترکیب ہے، تو آپ کو آسان ہوگی سمجھنی. جو ہے حرف استفہام ہے، اور حرف استفہام یا آپ کو جب آپ بھی سنیں گے اس کی ترکیب تو اس میں حمزۃ الاستفہام بھی کہا جاتا ہے. حمزۃ الاستفہام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی کے جو حروف الہجا ہیں وہ 28 یا 29 ہیں. اگر آپ ان کو 29 کرتے ہیں تو پھر حمزہ الگ ہوتا ہے. تو حمزہ الف اور حمزہ بیسیکلی ایک ہی ہیں. تو اس لیے جب الف کہیں پہ بھی آئے تو اس کو بعض اوقات حمزہ بھی کہا جاتا ہے اور بعض اوقات الف بھی. لیکن یہاں پر اسے حمزۃ الاستفہام بھی کہا. آپ کو سنے گا تو مجھے آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ یہ کویسچن ہے. استفہام کا مطلب ہوتا ہے کویسچن. تو لم تعلم، لم جو ہے جازم المضارع ہے نفی، اور مضارع سے پہلے آ کر اس کے معنی ماضی میں کر دیتا ہے. اب یہاں تک مجھے یہ بتائیں، آپ کو مضارع اور ماضی کا پتہ ہے نا کہ مضارع اور ماضی کیا ہوتا ہے؟ ماضی کہہ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ. جی اور بھی کوئی بتائے گا مضارع اور ماضی میں ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ شروع میں ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ماضی جو ہے 3 ہوتی ہے نا، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل. تو جو اردو میں تو 3 زمانے ہوتے ہیں نا، لیکن جو اسی طرح انگلش میں بھی 3 ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. لیکن عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل ماضی ہوتا ہے اور ایک فعل مضارع ہوتا ہے. مضارع جو ہوتا ہے نا اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے میننگز پائے جاتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پہ جی زیبا آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں ضرور. جی یہ پرفیکٹ جیسے پریزنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے نا، جو ماضی سے لے کے حال تک چل رہا ہوتا ہے، یہ کام ہوا ہے اور حال تک جاری ہے، تو وہ مظاہرے کی سینس نہیں پتہ کیا، اب ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ جو مضارع ہوتا ہے نا اس میں پریزنٹ اور فیوچر کی میننگ ہوتا ہے. پریزنٹ یعنی فعل حال اور فعل مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں. ہاں فعل حال اور مستقبل. دیکھیں ماں جی نے بالکل صحیح فوراً بتا دیا. اردو اور عربی میں فرق ہے نا. اور ہاں اصل میں آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ کہا ہے، وہ آپ ابھی اس میں آئے گا. فیوچر پرفیکٹ ہو گیا نا، فیوچر پرفیکٹ ہو گیا. ہاں وہ نہیں آئے نا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں چونکہ لم لگ گیا تو لم کی وجہ سے میننگ اس لیے چینج ہوئے ہیں کہ ویسے تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع ہے، فعل مضارع آ رہا ہے نا. تعلم، تا کی جو لگا ہوا ہے تا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، مضارع کی تا لگی ہوئی ہے. یعنی یہ حال کو یہ حاضر کے لیے انتا اس میں فاعل ہے نا، تو یہ مضارع کے لیے ہے. تو مضارع میں میننگ تو پریزنٹ اور فیوچر کے ہوتے ہیں، لیکن لم نے اس کو جازم المضارع کر دیا. آپ دیکھیں کہ تعلم کے آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے؟ آخری حرکت کیا ہے؟ مجزوم ہے. آخری حرکت میں وہ جزم ہے جو مجزوم ہے، جو لم کی وجہ سے. یہ ویسے تعلمون ہوتا، تعلمون ہوتا، لیکن تعلمون کو تعلم کر دیا لم جازم المضارع نے. ہاں یہ بھی کہتے ہیں نا. تو یہ لم جازم المضارع ہونے کی وجہ سے اس کے میننگ بھی پریزنٹ اور فیوچر کی بجائے پھر اگین ماضی میں چلے گئے. اور جیسے کہ یہاں پہ لم نہیں، تعلم تم نے جانا،
تم نے جانا کیا روٹ ہے تعلم کا؟ آئین لام میم، ویری گڈ. اور یہ عالمہ یعلم باب سامعہ یسمع سے لا تعلم فعل مضارع منفی مجزوم بجہد باللم واحد مذکر حاضر. جہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے نا انکار کے معنی میں آ گیا نا، یہ منفی مجزوم ہو کے آپ نے نہیں جانا. ہاں تو کیا مطلب ہوا؟ لا تعلم کیا آپ نے نہیں جانا. ہم ایسے نہیں کہہ گئے کیا تو نہیں جانتا، یہ نہیں کہیں گے. ہاں اور نہ یہ ہے کہ نہ جانو گے. ہاں نہ پریزنٹ نہ فیوچر، کیا تم نے نہیں جانا. عالم تعلم، بالکل صحیح ماں جی، بالکل صحیح آپ نے کہا. تو کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تم نے نہیں جانا، کیا تمہیں خبر نہیں. اب جیسے آپ نے علم تارا کہا تھا نا، تو اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی علم تعلم ہے. اس میں آپ کو بظاہر تو جو فاعل ہے وہ انتا نظر آ رہا ہے کہ واحد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو کہہ کے سب کو کہا جاتا ہے، ایک ایک کو ایڈریس کر کے کہا جاتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے بتا رہے ہیں اپنی سپیریورٹی، اپنی پاورز کو بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے. ہم بھی عام طور پہ کبھی بات ڈانٹ کے بچے کو کہنی ہے نا، تم کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا. تو اسی طرح پہلے پتہ ہے تو ماضی میں چلا گیا کہ کیا تم نے جانا نہیں، تمہیں خبر نہیں. اچھا تو یہ نظارے ہوگا تو پھر یہ پریزنٹ پرفیکٹ کی طرح ہی کام ہوا نا کہ ماضی میں بھی اور حال میں بھی، مطلب نہیں. دیکھیں آپ نے ماں جی نے نا بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا تھا. زیب آپ نے کوشش آپ کرتے ہو، لیکن آپ دیکھیں یہ اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے. اس میں ہم نے ابھی آپ کو ماں جی نے بتایا تھا نا، جانتا نہیں ہے، جانو گے نہیں، فیوچر میں نہیں، ماضی میں چلا گیا. کیا تم نے نہیں جانا، کیا تم نے جانا نہیں. اصل میں وہ زیب یہ جو ہوتا نا اردو، اس میں ماضی، حال اور زمانہ ہوتا ہے، مگر یہ جو مضارع ہوتا ہے یہ صرف حال اور مستقبل کے لیے. مگر یہاں یہ کام جو لم کر رہا ہے نا، وہ اس کو مجزوم کر کے ماضی میں لے کے جا رہا ہے. ویسے یہ ماضی میں نہیں جاتا اس کا معنی. ہاں ویسے ہی جائے گا، لیکن وہ اس کو اشارتاً ایسے ہے کہ جیسے وہ پہلے سے جانتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم نہیں جانتے. تو وہ یہی بات ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہی بات تو ہے کہ وہ جانتے ہیں. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں نا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بات وہ جانتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. تمہیں کیا پتہ نہیں ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، یہ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کس ریفرنس میں ہو رہی ہے بات. یہ بات کو مان نہیں نا رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نعوذ باللہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں نہیں پتہ ہے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا انہیں ڈانٹ بھی ہے کہ علم تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ کیا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ استفہام ہے، یعنی کوسچن کیا جا رہا ہے ان سے ڈانٹ کے انداز میں. اور اس کو میں نے آپ کو بتایا یہ اسلوب ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. تو اور دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ حقیقت جو ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی ان نون بات نہیں ہے کہ نئی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے تمہیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے. کیا انڈرسٹوڈ ہے؟ علم تعلم. اس میں فاعل کون ہے؟ انتا. اور اس جملہ فعلیہ کا اب آگے مفعول آئے گا، یعنی فعل اور فاعل تو موجود ہو گئے نا، اور اب اس کا جو آگے سینٹینس پورا آئے گا نا وہ اس کا مفعول ہوگا. آپ کو پتا ہے نا پوری عربی آپ جو قرآن پاک کی انالیسس کریں گے ان کی آیات کا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دو ہی طرح کے جملے ہیں. ایک جملہ فعلیہ ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ میں فعل فاعل مفعول ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے. اور ان کے اندر جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مرکبات آتے ہیں. مرکبات میں 4 مرکبات ہوتے ہیں، جن میں مرکب جاری اور مرکب اضافی ہم کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں، جو اکثر مفعول بھی بن جاتے ہیں، مبتدا بھی بن جاتے ہیں، کبھی خبر بھی بن جاتے ہیں. اور مرکب جاری تو ہمیشہ متعلق اکثر بن کے آتا ہے، یا کئی دفعہ قائم مقام خبر مقدم بھی بن جاتا ہے. مختلف طرح سے 4 جو مرکبات ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ ایک مرکب عطفی بھی ہوتا ہے، جو عطف معطوف کر کے ایک ہی بات کو 2 جگہ بتایا جاتا ہے اور وہ پھر ایک ہی بات کہلاتی ہے. وہ عطف پہلے والے بات کو معطوف علیہ ہوتا ہے، واو حرف عطف ہوتا ہے، پھر معطوف، اور معطوف اور معطوف علیہ مل کے عطف معطوف بن کے جملہ عطفیہ یا جملہ مرکب بن جاتے ہیں، ایک مرکب عطفی. تو یہ آپ آہستہ آہستہ جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو جو آیات کی جو
کنسٹرکشن ہے کس طرح بنے ہیں آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی. جیسے کہ مجھے آج بہت خوشی ہوئی تھی, آگے میں چلتی ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑا اچھا کویسچن کیا تھا عائشہ نے اور زیب آپ نے بھی کیا تھا. تو اس کے بعد پھر جب آپ کویسچن کرتے تو باقی سب کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. تو میں نے پھر سب کو آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا صبح, آپ اس کو غور کر لیجیے گا, ابھی اس کی کافی تکرار آئے گی. تو علم تعلم اس میں فاعل انتا ہے اور انتا کہہ کے ساروں کو کہنا ہے کہ اب اس جملہ فعلیہ کے اندر آگے مافعول ہے, جو مافعول ہے وہ جملہ فعلیہ کے اندر جملہ اسمیہ کی صورت میں آیا ہے. آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. جو انا ہے یہی بات صبح اس نے عائشہ نے پوچھی, تو عائشہ آپ بتائیں گے کہ انا اور انا و اخواتہا یا انا اور 6 اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ نے صبح اس کو پوچھا اور آپ نے بڑی اچھی کوشش کی. جی بتائیں. ٹھیک ہے جی. اینا انا کا انا لیتا لکنا لعل. بالکل, ویری گڈ ویری گڈ. یہ آ کے نا تو آگے ان کے آگے جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس میں ایک ہوتا تو وہ جملہ اسمیہ ہے, لیکن جو انا کی وجہ سے اسے کہتے ہیں انا کا اسم اور انا کی خبر. اب ہم دیکھتے ہیں انا کی اسم اور انا کا خبر. انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں نے آپ کو بھیجا تھا, انا جملے کے درمیان میں آتا ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے بے شک کے, اس میں ان انڈرسٹوڈ. مثلاً جی مثال دوں, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جی جی, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک وہ غنی ہے اور حمید اور وہ حکمت والا ہے. تو اس کے اندر کیا آ گیا نا, اس میں انا آیا. ہاں جی, آپ نے بولا نا کہ درمیان میں آتا ہے جو ہوتا انا ہے ہے, یہ انا. ہاں جی, تو یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ یہ درمیان میں آیا ہوا. ہاں, تو اس لیے اس کے ساتھ آپ نے کے لگایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن ایز سن انا آئے گا نا تو انا شروع میں آئے گا, جیسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ اس میں آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے بے شک کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ہاں بالکل, بے شک. اب صرف آپ نے بے شک کہنا ہے, اس کے ساتھ کے نہیں آئے گا. تو یہ تھوڑے تھوڑے سے نا ڈفرنس آتے ہیں میننگز میں نا, تو وہ اب آپ کو پتہ ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو تو کوئی نہیں بدل سکتا, لیکن اس کے ترجمے اور تفسیر کرنے میں جب تک آپ خود نہیں سمجھیں گے آپ کو بہت بہکایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے. تو آپ کو قرآن کو جس سے محبت ہو پھر اس کے لیے آپ آخری درجے پہ کوشش کرتے ہو. تو قرآن کے کئی رنگ ہیں, تجوید سے کرو, آپ ترجمے سے کرو, آپ تفسیر سے کرو, کمپیریٹیو اسٹڈی کرو, آپ کچھ بھی کرو, لیکن تلاوت کرو, قرات کرو, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا اعجاز, اس کا سب سے آخری درجے کا حسن یہ ہے کہ آپ کو عربی آنے لگے. آپ اس کے لیے فوکس ہو جاؤ, کیونکہ جنت کی زبان بھی کہتے ہیں یہی ہے. وہ تو خود ہی آ جائے گی سب کو جنت میں. تو ہاں دیکھیں ماں جی نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ وہاں کیا ضرورت پڑے گی, خود ہی آ جائے گی. ہمیں جنت تو اتنی پیاری چیز ہے ماشاء اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیں گے. لیکن یہ سب یلا رشتے کہنے کے کسی نے 2 بار کسی نے جنت دیکھیں باقی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی اپنی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے نا اسی زبان کو. تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی محبت کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہم نے کوئی اب جا کے جاب تو حاصل نہیں کرنی اور جا کے ان کے ساتھ بولنا تو نہیں ہے. مطلب پتہ نہیں 52 کے کتنی کنٹریز ہیں جن میں عربی ہی بولی جاتی ہے, جس کے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں اور ڈفرینٹ مشرقی وسطی میں. ہاں, لیکن ہم نے تو یہ بات اللہ کے آخری درجے پہ میسج کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ قبول کرے, بہترین عمل کی بھی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. بہرحال عائشہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی کہ انا اور انا کا آپ کو پتہ چل گیا, اور آپ کو میں نے بھیجا تھا کہ یہ اتنی دفعہ صرف ایک انا ہی 1500 مرتبہ قرآن پاک میں آیا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان سارے حروف مشبہ بالفعل کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کتنی بار آیا قرآن پاک میں آئے ہیں, اتنا زیادہ ان کی تکرار ہے. تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. تو اب یہاں پر مفعول ہم دیکھ رہے ہیں انا ہے, تو اس کا اسم ہے ایک اللہ. اب مجھے بتائیں کہ اللہ جو اسم الجلالہ ہے اس کے آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے؟ زبر. کیا ہے جی بتائیں؟ ماں جی نے بتا دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو کیا نسبی حالت ہے, نسبی حالت. نصب. ویری ایکسیلنٹ عائشہ. آپ دیکھو, آپ یہ بھی یہاں سے غور کر لیں کہ ہم بچپن سے مجھے آج تک یاد ہے, سوال ہوتا ہے کہ اعراب لگائیں, تو اعراب لگائیں میں ہم سارے ہی زیر زبر پیش لگا دیتے ہیں. زیر زبر پیش جو ہے نا ضمہ کسرہ اور فتح ہوتے ہیں, پرشین لینگویج کے زیر زبر پیش لفظ ہیں. لیکن
جو رفع نصب جر ہیں یہ آخری حرف کی جو آخری حرکت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. اور اس وقت ایکسیلنٹ عائشہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے کہ یہ نصب حالت میں ہے اور منصوب ہے. تو یہ منصوب ہے تو یہ انا کا اسم ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں جو منصوب مافعول ہوتا ہے تو لیکن یہاں پہ انا کا اسم ہے. اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے اور اس جملے کے ترجمہ کرتے وقت انا کہ بے شک ہم نے کہا نا کہ بے شک اللہ اسم الجلالہ کے آخری حرف کی آخری حرکت نصب انا کا اسم ہو گیا. اور لاہو جو ہے کیا ہے کوئی بتانا چاہے گا؟ جی وہ جر بالکل کوشش کرو سمیرہ تم. چلو جی لام حرف جر ہے. عائشہ نے صحیح بتایا جیسے. اور ہو کی ضمیر جو ہے نا یہ مجرور ہو رہی ہے اور یہ مرکب جاری ہے اور یہ اصل میں پہلے آ گیا ہے قائم مقام خبر مقدم. یہ بالکل صحیح اس نے کوشش کی. لام حرف جر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کی وجہ سے جو ہو کی ضمیر ہے ضمائر سارے ہی اسم ہوتے ہیں اور یہ پروناؤنز ہوتے ہیں. جیسے ناؤن ہے نا اس کے بعد پروناؤن آتا ہے. ناؤن آپ کہیں کہ ماں جی آئیں اور وہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں وہ جو ہے نا وہ پروناؤن ہے اور ماں جی جو ہے وہ ناؤن ہے. تو ناؤن اور پروناؤن دونوں ہی جو ہوتے ہیں وہ ضمائر اسم ہوتے ہیں. اور اسماء سارے جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر رفع حالت میں آتے ہیں اور اگر ضمائر کی صورت میں آئیں تو پھر وہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اپنی حالت تبدیل نہ اپنی حالت نہیں تبدیل کرتے. وہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہتے ہیں. ہو ہی رہے گا زیر زبر پیش دونوں طرح. لیکن یہاں پر چونکہ پیچھے حرف جر ہے تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہو کی ضمیر محلن مجرور ہے. محلن مجرور یعنی اس کا جو ایگزسٹنس ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مجرور حالت میں ہے بیکاز آف لام جار کی وجہ سے. تو یہ بن گیا مرکب جاری. تو یہ مرکب جاری جو ہے لاہو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ کہ اللہ کے لیے اللہ اسی کے لیے اس کے لیے اسی کے لیے ہے اسی کے لیے. یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں اس کے لیے لاہو کا ہاں اس کے لیے. تو اب لاہو جو ہے یہ اس کا ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جی یہ پروناؤن ہے نا تو اس کا ناؤن پیچھے کون ہے؟ پیچھے موجود ہے ناؤن اللہ. جی آپ کو پتہ لیکن ان کو بھی بتانے دے. ماں جی فوراً بتا دیتی ہے ماشاءاللہ. اچھا ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے جی؟ ہو از اے پروناؤن. اس کا ناؤن پیچھے کون سا ہے؟ بالکل پیچھے ساتھ ہی موجود ہے. بتائیں اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے. دیکھیں نا اللہ موجود ہے نا پیچھے. اللہ تعالیٰ نے کہہ تو رہے ہیں علم تعلم ان اللہ انا حرف مشبہ بالفعل اللہ انا کا اسم اور نصب حالت میں اور لاہو جو ہے یہ متعلق خبر مقدم ہے کیونکہ جو انا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. خبر آگے آئے گی لیکن اس کا جو متعلق ہے وہ پہلے آ گیا ہے اس کے لیے. اور ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ یعنی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اور یہ خبر مقدم آ رہی ہے متعلق خبر مقدم ہے. اور خبر کیا ہے دیکھ لیتے ہیں ہم. ملکو کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ مضاف ہے. اور بادشاہت ملکو کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ نا ملک 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 یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں. زیر زبر پیش سے فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ زیر لگائیں گے تو مالک بن جائے گا, زبر لگائیں گے تو ملک بن جائے گا, ملک بن جائے گا. تو یہ آپ نے غور کرنا ہے ملکیت سے آپ ڈفرینس ہو جائے. یہاں جو ہے نا ملکو بادشاہت یعنی. اور بالکل صحیح کہا سمیرہ نے. ملکو جو ہے مضاف ہے. اور السماواتی کیا ہے؟ مضاف بالکل مضاف علیہ بھی ہے. اور یہ معطوف علیہ کیونکہ یہ اب دیکھیں کہ ملک السماواتی والارض یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا مرکب عطفی ہوتے ہیں. تو السماواتی معطوف علیہ اور واو حرف عطف اور الارضی معطوف. اور یہ السماواتی والارض یہ بن گیا مرکب عطفی. ٹھیک ہے. السماواتی والارض. السماواتی معطوف علیہ واو حرف عطف اور الارضی معطوف. اور یہ مرکب عطفی مضاف علیہ اب بنا. مضاف کیا ہے اس کا؟ ملکو مضاف ہے اور السماواتی والارض مرکب عطفی ہو کر
मज़ाफ अलैहि है। देखें आप जो ता है समावाती के नीचे क्या है, क्या इसके एराब है, जेरी हाथ मजरूर है, मजरूर है, जर है, इसलिए जर है क्योंकि ये मज़ाफ अलैहि है और मज़ाफ अलैहि की एक ही डिमांड होती है कि वो मजरूर हालत में होता है। तो अर्दी वलर्दी भी मजरूर है, तो दोनों ही मिलके मुरक्कबे अतफी मज़ाफ अलैहि और मुल्कुस समावाती वल अर्द। अब ये क्या बन गया, ये मुरक्कबे इजाफी मुरक्कब इजाफी होकर ये खबरू अन्ना बन गया, खबरू अन्ना बन गया। अब ये अन्ना का इसम क्या था, अल्लाह, अल्लाह इस्मुल जलाला जो था वो उसका इसम था, और इसकी खबर क्या है, मुल्कुस समावाती वल अर्द। बिल्कुल। और इस मुल्कुस समावाती वल अर्द से मुतल्लिक क्या है, लाहू, जो कायम मुकाम खबर मुकद्दम आ गई थी, जो सॉरी मुतल्लिक खबर मुकद्दम आ गई थी। और ये देने के लिए पहले, अच्छा ये जो होता है ना, जो खबर पहले बता देनी होती है, इसकी एक रीज़न होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि इस बात के अंदर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड बात होती है, बहुत ज़रूरी बात होती है। तो अब आप ज़रा तर्जमा करें, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तर्जमा है इसका जी, कि बेशक अल्लाह उसी के लिए है बादशाहत आसमानों और जमीन की। जी अब कौन और करेगा इसके तर्जमा, जी करें, अन्नल्लाह, बेशक हाँ ठीक है, बेशक जमीन और आसमान की फरमा नवाई अल्लाह ही के लिए है, कि बादशाहत अल्लाह ही के लिए। बिल्कुल। और इसकी हैसियत क्या है इस पूरे सेंटेंस की, ये एक तो ये सेंटेंस क्या बना, यानी ये जुमला क्या बना, ये फेल है, बिल्कुल जुमला इस्मिया होके इसकी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, खबर है। खबर जो थी ना वो मुल्कुस समावाती वल अर्द थी, लेकिन ये जब खबर पूरा आप कहेंगे कि अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द, तो फिर ये एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इस सेंटेंस के अंदर जो थी ना खबर, वो मुरक्कबे इजाफी की सूरत में आई थी, मुल्कुस समावाती वल अर्द, लेकिन इस पूरा सेंटेंस क्या बना, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द, ये पूरा जुमला क्या बना, कौन सा जुमला बना, देखें अब सिंपल सी जुमला इस्मिया बना ना, अन्नल्लाह अल्लाह है ना, इसम है, जुमला इस्मिया है ना। आप देखें हरूफ मुशब्बा बिल फेल, जुमला इस्मिया, मैंने आपको बताया था कि अलम तालम जो है जुमला फेलिया से बात शुरू हो रही है, जिसमें अंता फाइल है, तालम फेल है, और इस फेल और फाइल के बाद एक माफूल डिमांड कर रहा है तालम, और उस माफूल जो है वो जुमला इस्मिया की सूरत में आ रहा है। तो जुमला इस्मिया इस्तेफामिया नहीं होगा जो शुरू में क्या तुम नहीं जानते, वो तो क्वेश्चन जब मैं उसका पूछूंगी तो आप बताइएगा कि जुमला फेल या इस्तेफामिया का, ये फिर आगे माफूल है। ये खबर भी तो आके अल्लाह इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति, ये खबर भी है ना, नहीं ये माफूल है, ये तालम के लिए माफूल है, खबर ये अन्ना के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्द, खबर है तो सही ना अन्ना के लिए से। अन्ना जो है उसका एक इसम और एक खबर होती है। उसका जो इसम है वो अल्लाह है, इस्मुल जलाला, जो कि नसब हालत में आपने बता दिया। लाहू जो है वो खबर मुकद्दम है, किसके लिए खबर मुकद्दम है, खबर जो है वो आगे है, मुल्कुस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान का इक़्तिदार। तो मैं अल्लाह ही क्यों कह रही, मैं कहती हूँ ना तुम्हारे लिए है सब कुछ, अल्लाह के लिए है सब कुछ, लेकिन हम जब कहते हैं अल्लाह ही के लिए है, तो फिर ये क्यों इस तरह कह रही हूँ मैं, ही का जोर किस लिए दिया जा रहा है, लाहू की वजह से पहले आ गया ना। हाँ जरा आप गौर करें ना, क्या है ये, बिल्कुल सही सुमेरा बता रही है, क्या है, लहू, लहू जो है ना, ये खबर मुकद्दम आई थी ना, वैसे तो मुल्कुस समावाती लहू होना चाहिए, बाद में आना चाहिए मुतालिक खबर, पहले खबर आए तो फिर उससे मुतालिक बात आए ना, लेकिन ये तरकीब थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें जो मुतालिक खबर है पहले दे दिया उन्होंने, क्यों दिया, क्योंकि हम जोर लगा के कह रहे हैं कि अब तुमने इसके अलावा कोई बात दूसरी कर ही नहीं सकते। अल्लाह मेरे को बहुत गिराम रहा, हाँ लहू मुल्क समावाती वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की। उर्दू में भी ऐसे बादशाह। होता है कि जब हम उर्दू में भी कोई बात अपनी जुबान में भी कर रहे होते हैं ना कोई भी,
تو زور دینا ہو تو وہ جملہ پہلے کہہ دیا جاتا ہے جو اینڈ پہ آنا ہوتا ہے. کیا کہ دیتے active voice ہیں پہ پھر ہمیں passive کون voice. سا ہم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ فائل تم ہے کھانا کھا اچھا لو. دیکھیں پتہ ہے کیا کھانا یہ ہوتا کھاؤ ہے- گے تم جیسے ہم کہیں. کہتے ہیں. لیکن ایک ہم ہمیں کہتے ہیں تم نے کھیلنا ہے، کھیل لو تم کھیلو، نہیں تم کھیلو گے، ہاں جی. نہیں تم کھاؤ گے تو تمہیں یہ کام نہیں ہم کرنا، کرتے ہیں کھاؤ گے ہر لیکن اس صورت کی انالیسس تو focus کبھی کرنا۔ نہیں نہ کرتے. ہاں ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے نا، ہم تو بہت آئی چلائی کام کرنے والے ہیں، بس جان چھڑاؤ اور شارٹ کٹس ڈھونڈو، تو ایسا نہیں ہوتا زندگی میں۔ آپ نے اگر کچھ گین کرنا ہے، نو پین نو گین، آپ کو فوکسڈ ہونا پڑتا ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی عام تھوڑی چیز ہے، یہ تو ہاں جی، اللہ کا ہاں جی، کلام ہاں ہے، جی، اس میں ہاں جی۔ آپ نے اللہ کا قرب ایسے ہی تھوڑی مل جانا ہے۔ ٹھیک ہے وہ اللہ کی شان ہے، جس کو مرضی دے، بے شک کچھ کیے بغیر بھی دے یا کچھ کر کے دے، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن اس نے کچھ اصول بتائے ہیں، بہت ہمیں ان اصولوں کو فالو کرنا ہی ہے، تو پھر ہم کچھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری بہترین رہنمائی فرمائے۔ تو اچھا یہ اب آپ نے بہت ہی اچھا کوشش کر لی۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو ویلیو، پلیس ویلیو ہے اس جملہ اسمیہ کی، اس کی پلیس ویلیو کیا ہے، کیا ہے یہاں، یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. مفعول ہے، مفعول ہے، محلن منصوب ہے۔ جب میں کہتی ہوں محلن منصوب ہے تو آپ کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ کو ادھر سے کوئی بتائے، کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ میں کہہ رہی ہوں محلن منصوب ہے؟ آسانی سے کوئی بات نہیں کرنی بھی آتی ہے، کوئی ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو سمجھنے۔ دیکھیں ہم زندگی میں ویسے بھی کہتے ہیں نا اس کا محل وقوع کیا ہے، یہ کہاں پہ ہے، یہ اس کا مجھے محل وقوع بتا دو۔ تو سیم کیس گوز ود دس، کہ آپ کہیں گے کہ اس سینٹینس کی جو ایگزسٹنس ہے، جہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے سینٹینس، اس کے مطابق یہاں پہ یہ مفعول ہے، یعنی یہ کام جو ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا اقتدار۔ اب یہ کویسچن اللہ تعالیٰ نے کویسچن کے انداز میں ایک بات کو ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، اور اللہ بہت سختی سے ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں آ کے تربیت ہو رہی تھی انسانوں کی، کیونکہ مدینہ میں آ کے تو ریاست ملی تھی جہاں پر ان کو بتانا تھا، اور یہیں پہ منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، اور بہت سارے مشرکین منافقین جو مل کے کرتے تھے کوششیں کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے مقابلے میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ موجود ہیں، ڈائریکٹ سپیچ ہو رہی ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کے احکامات کو وہ اس طرح کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ وہ غصہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ عالم تعلم، تمہیں نہیں پتہ اس بات کا، کس بات کا، کہ تم جو اتنی بڑی بڑی کہہ رہے ہو کہ ہماری مرضی سے نسخ و منسوخ ہو، اگر کوئی آیت منسوخ کرنی ہے تو ہم اپنی مرضی سے کریں، ہم جو کہیں ہماری تورات میں جو ہے، ہماری تورات کیا ہے، تمہاری تورات اور کیا ہماری قرآن، سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی بتا رہا ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں۔ اتنی کبریائی ہے اس کی کہ ہمارا اس کا گرینڈر، اس کی کبریائی کو ہمارا چھوٹا سا دماغ اور دل، اس کی چھوٹی سی ویژن اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو وہاں جو سب موجود تھے علم تعلم کہہ کے، جیسے ماں جی نے شروع میں کہا علم تارا بھی ایک اسلوب ہے، علم تعلم بھی ایک ایسا اسلوب ہے جس میں فائل آپ کو ایک ہی نظر آتا ہے انتا، لیکن سارے اس میں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے، سب جو موجود ہوتے ہیں۔ اور اب آپ مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض جو ہے نا جملہ اسمیہ ہے۔ اسمیہ جب میں نے آپ کو کہا کہ اللہ جو ہے اسم النا ہے اور متعلق خبر ہے، لاہو مقدم اور ملک السماوات والارض یہ خبر انا ہے، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا تھے جو جملہ اسمیہ ہے اس میں ایک خبر ہوتی ہے اور ایک اس کا مبتدا ہوتا ہے، تو لیکن جملہ اسمیہ میں اس کو انا کی جب ہم کہتے ہیں تو اس کو اسی جو خبر ہے اس کو جو اس کی اسم ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں، جو مبتدا کی خبر ہوتی ہے، مبتدا ہوتا ہے اس کو ہم اسم کہہ دیتے ہیں، یعنی اگر ایسے آپ لہیں کہ اللہ، تو اللہ مبتدا ہوگا اور لاہو خبر مقدم، ملک السماوات والارض اس کی خبر ہوگی۔ تو جملہ اسمیہ کی صورت میں علم تعلم جو فعل ہے اس فعل کا مفعول ہے۔ تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اب مجھے اینڈ میں بتائیں کون سا جملہ بنا، یہ جملہ کون سا بنا؟ جملہ اسمیہ۔ نہیں، کوئی اور بتائے، کوشش کریں۔ ٹھیک ہے عائشہ آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہو، لیکن ابھی غور کریں
میں نے پورا سینٹینس بولا ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. یہ کون سا جملہ بنا؟ جی جی بتائیں. اسمیہ فعلیہ یہ فعلیہ ہے. دیکھیں نا فعل سے شروع ہو رہا ہے نا تعلم. لم فعل سے تعلم. پہلا لفظ فعلیہ نا، فعل ہے. ہاں فاعل آپ نے بولا تھا، پہلا لفظ فاعل ہے. نہیں پہلا جو ہے نا لم تعلم جو ہے نا پہلا جو اس کا لیٹر ہے نا پہلا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ حمزۃ الاستفہام یا حرف استفہام بولا جاتا ہے. کوشچن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے جملہ فعلیہ ہے لم تعلم. لم جو تھا اب میں نے بتایا تھا جازم المضارع ہے، اور اس لیے یہ مضارع اور فعل یہ ماضی دونوں ہی فعل ہوتے ہیں، تو یہ فعل ہے. جملہ فعلیہ میں انتا فاعل تھا، اور انتا فاعل کے بعد اس کی مفعول ایک ڈیمانڈ کرتا ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، انتا فاعل جو ہے ان کو سب کو بتا رہے ہیں جو اس وقت موجود ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ. تو اب آپ جو ہے حرف استفہام یا حمزۃ الاستفہام لم تعلم فعل مضارع منفی مجزوم جہد بلم واحد مذکر غائب. انتا فاعل اور ان اللہ لہ ملک السماوات والارض جو ہے جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ جو ہے مفعول الفعل لم تعلم. اور اب اس پورے جملہ فعلیہ کا آپ نے جب لفظی ترجمہ کریں گے تو آپ کو ان الفاظ کی جو پلیس ویلیو ہے، ان کی جو جہاں جہاں ان کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی. تو اب کیا کے لیے کیا لفظ آیا ہے مجھے کون بتائے گا؟ کیا کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ علم. نہیں ماں جی کا کبھی غلط نہیں کر سک جاتی بات، یہ اب تھوڑی سی غور کریں. کیا کے لیے کیا آیا ہے؟ ویری گڈ، بالکل بالکل صحیح زیب. دیکھیں آ بھی آتا ہے اور حرف استفہام نا کافی زیادہ سارے ہیں. ہاں تو یہاں پہ حمزۃ الاستفہام یا حرف استفہام آ یا حل بھی آتا ہے نا بعض کا، حل من مدکر، حل کافی سارے کوشچن کے لیٹرز آتے ہیں جو ڈفرینٹ موقعوں پہ ڈفرینٹ طرح آپ تدبر کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو اب آگے جو ہے تو نے جانا نہیں کے لیے کیا لفظ آیا؟ لم تعلم. لم تعلم. لم تعلم بالکل. لم جو ہے جازم المضارع منفی لم تعلم فعل مضارع منفی جہد بلم واحد مذکر حاضر انتا فاعل. اب آپ اس میں جو جملہ فعلیہ ہو گیا تو اس کا مفعول ہم دیکھ رہے ہیں آگے جملہ اسمیہ کی صورت میں کہ بے شک کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ کہ بے شک ماضی آپ نے کیا آیا ہے؟ انا کہ بے شک، یعنی کہ بے شک کیا بے شک. اب جو یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اگر انا ہوتا تو صرف ہوتا بے شک. وہ آپ نے شروع میں کافی اچھی آپ نے کوشش کی عائشہ، آپ نے ایک جملہ بولا تھا انا کے لیے. کیا جملہ بولا تھا؟ ایک آیت بولی تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ انسان لفی خسر. کیا انا ان الانسان لفی خسر. ہاں ان الانسان لفی خسر. اور ماں جی نے بھی بول دیا، کیا بولا ماں جی آپ نے؟ ان اللہ علی کل شیء. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ویری گڈ. دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے نا کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سارا کچھ، اللہ تعالیٰ بے شک انسان خسارے میں ہے. تو یہ جہاں سینٹینسز شروع ہوئے وہاں انا آیا. اور میں نے آپ کو جو صبح بھیجا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ 1500 مرتبہ صرف ایک انا ہی آیا ہے، اور اگر ان ساروں کو دیکھا جائے تو یہ تھاؤزنڈس میں آئے ہیں. تو ان کی بہت امپورٹنس ہے اور بہت پیارا لگتا ہے یہ لفظ. تو شروع میں آئے تو انا، اور یہ چونکہ درمیان میں آیا ہے اور چونکہ جملہ فعلیہ کے لیے درمیان میں مفعول جملہ اسمیہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ انا کہ بے شک. تو اب بے شک اللہ اسم الجلالہ کس حالت میں اور کیا اس کی حیثیت ہے کوئی بتائے گا؟ جی بتائیں. اللہ نسبی حالت میں ہے. بالکل صحیح. اور اس کا جری حالت ہے. نہیں نسبی نہیں نسبی حالت ہے اور منصوب ہے نا، منصوب ہے اور یہ اسم انا ہے. اسم انا ہے بالکل صحیح، اسم انا ہے. اور اگر یہ ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں تو یہ پھر مبتدا ہوتا ہے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا، تو اسم الجلالہ معرفہ ہے نا. لیکن چونکہ یہ انا کے بعد آیا تو انا کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انا کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. اس کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسم انا ہے. اور
کے لیے ہی ہے، کے لیے ہی ہے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ جی بتائیں، جی کوشش کریں. لہو. لہو. لام حرف جار اور ہو کی ضمیر محلن مجرور واحد مذکر غائب. اس کا مرجع کیا تھا؟ اس کا جو لوٹنا تھا وہ کس طرف تھا؟ ہو کا اللہ کو ہی. بالکل صحیح، یعنی اسی کے لیے، یعنی ظاہر اللہ ہی کے لیے. اور یہ مرکب جاری متعلق خبر مقدم تھی، اسی لیے ہم نے اس کو ہی کا زور لگایا کیونکہ پہلے آ گئی ہے نا. زمین و آسمان کا اقتدار، زمین و آسمان کا اقتدار کے لیے کیا آیا ہے جی؟ سماواتی والارض. بالکل صحیح جی. زمین و آسمان کا اقتدار کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ملک السماوات والارض. ویری گڈ، بالکل صحیح. اور یہ مرکب عطفی جو ہے نا، جو ہے نا ملکو مضاف ہے اور السماواتی والارض مرکب عطفی کی صورت میں مضاف علیہ ہے، جو کہ ملک السماواتی والارض مرکب اضافی بن کر یہ خبرو انا ہے، انا کی خبر ہے. اور اب اس جملہ پورا جو ہے نا یہاں تک پورا جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرے. کون کرے گا عربی اور اردو میں جملہ فعلیہ کا پورا ترجمہ کون کرے گا یہاں تک جہاں ہم نے پڑھ لیا ہے؟ جی کون کرے گا؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. جی ویری گڈ. کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی جو بادشاہت ہے اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی کے لیے. دیکھیں آپ نے ہی کا زور لگا دیا، اس میں صحیح کہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے جو ہے نا وہ ہے. اور یہ لہو پہلے آ کے اس نے ہمیں بتایا کہ بہت ایمفسس ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کو، کیونکہ آپ پتہ ہے اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری بات جو لگتی ہے نا، اور ون لائنر میسج آف قرآن کیا ہے، میں اکثر شیئر کرتی ہوں آپ سے، کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، آئی ایم شیور آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے جی. ایک ون لائنر میسج آف قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، جہاں سے ہماری زندگی کی ابتدا ہو کے اللہ یہ کہ بالکل ماں جی نے صحیح کہہ دیا. کیا ہے جی بتائیں؟ توحید. ہم پہلے ہی کہتے ہیں جب ہم 5 پلرز آف اسلام ہی کہتے ہیں تو سب سے پہلے توحید ہی کہتے ہیں. اور اللہ کو بہت پسند ہے بار بار ہر رنگ میں اللہ کی توحید بیان کی جائے. اس لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا آپ پڑھیں تو اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم اللہ کی وحدانیت کو کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ کو یہ بات بہت پیاری لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کی جو شراکت ہے اس کو نگیٹ کر دیا ہے، کہ ہر طرح کی جو ان کے اندر کی گندگی ہے، جو ان کو حسد ہے، اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم جو مرضی کرتے رہو، تم جو مرضی کہتے رہو، یہ اختیار ٹوٹلی اللہ کے پاس ہے کہ وہ کسی چیز کو منسوخ کرے، کسی کو لے آئے، کسی کو نہ لائے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی. تو جب آسمان و زمین کا بادشاہ مالک کل اللہ ہے تو فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. ظاہر ہے اللہ کرے گا. تو یہ الفاظ کیونکہ استعمال اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کو، حاکمیت کو بتا رہے ہیں، کیونکہ پوری کائنات کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو جو قرآن میں اتارا جا رہا ہے، اگر کوئی اس کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو چینج کر دے یا اس کو کسی بھی طرح کچھ اور لے آئے، یہ بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اچھا پتہ کیا، یہ اس میں مجھے ایک بڑی مزے کی پیاری آیت اکثر لگتی ہے، صورت جو ہے نا الانعام میں پڑھ رہی تھی نا، تو اس میں مجھے یہ آیت اکثر مجھے بڑی میں انجوائے کرتی ہوں اس کو پڑھتے ہوئے نا، کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غائب کی تمام تر کنجیاں نا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی کبریائی، اتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی اور اسی کے پاس غائب کی کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں تری میں ہے. اور ما تسقط من ورقۃ، یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ ایک پتا بھی سبحان اللہ نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کو پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. دیکھیں میں اس کو کئی دفعہ اس طرح ریلیٹ کرتی ہوں، صرف ایک سیل ہمارے باڈی کا موو کرتا ہے، غلط ہو جاتا ہے کام کرنا تو وہ سارے سیلز کو گندا کر دیتا ہے، اور وہ ایک سیل سے آپ کا کینسر ہو جاتا ہے. تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ لوٹا دے اگر چاہے تو. اس لیے کہتے ہیں نا بہت اللہ سے مدد مانگو. باقی اللہ ہی کو پتہ ہے
کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، ظلمت ہوتا ہے نا اندھیرے، اور کوئی ایک دانہ بھی نہیں اندھیروں میں گرتا کہ اللہ کو پتہ نہ ہو، ولا رطب ولا یابس، وہ بالکل جو بے شک سوکھا ہو یا تر ہو، رطب ولا یابس، میرے ان الفاظ کے ساتھ بھی بہت پیار آتا ہے، الا فی کتاب مبین، ہر کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. تو ہم کہاں جائیں گے اور کیوں یہ اعتراضات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ہی بادشاہی ہے، ملک السماوات الارض، میری مرضی تمہاری مرضی کی محتاج نہیں ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ تم نے اب چاہتے ہو، نہیں تمہیں پسند آ رہا ہے یہ نبی ہے، یہ بات تو ہو. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اور ان سے نہ یاتی بے خیر منہا اور مثلہا، اور جب چاہے کوئی حکم بھلا دے اور جب چاہے اس سے بہتر لے اور جیسے چاہے وہ کرے. علم تعلم، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنی اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی بھی چیلنج کرو یا اس کو انکار کرو. تو یہ کام تمہارے لیے نہیں ہے. معلم تعلم مالکم. اب اگلا جو سنٹینس ہے، اب آپ دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی بڑائی بتانے کے بعد اگلی سنٹینس میں آپ دیکھیں کیا کہا ہے، وہ مالکم من دون اللہ. اب آپ نے من ولیم ولا نصیر، آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ بھی سوری، یہ حوالہ نمبر بتا دیں پلیز اس آیت کا. کون سی والی کا؟ جو ابھی آپ نے آیت سنائی ہے سورہ انعام. ہاں جی، سورۃ الانعام کی ہے، پتہ نہیں 50، میں آپ کو بھیج دوں گی 50 سم نمبر تھنگ. بتا دیجیے گا پلیز. ہاں نہیں، میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گی نا. مجھے یہ خود سے بہت اچھی لگتی ہے کہ اکثر میں اس کو پڑھ کے نا تو میں اللہ کی کبریائی کو، مطلب اللہ تعالیٰ کو نا یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ اس کو مختلف طرح سے یاد کیا جائے، مختلف طرح سے اس کی کبریائی کو بیان کیا جائے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو میں ابھی آپ کو نا آیت نمبر بھی بھیج دوں گی، لیکن مجھے اس وقت 50 سم تھنگ ہے پوچھنا، 59 ہے. ہاں 59 سورۃ الانعام. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ، بڑی اس کی شان ہے، بہت عظیم رحمان و رحیم ہے. اب اس نے اگلے سنٹینس میں یہ بات کہی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، ہم اکثر یاد کرتے ہیں نا، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، تو کوئی بھی اس کے علاوہ نہیں. تو یہاں پہ بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں اس کو، ذرا آپ انالیسس کر لیں. واؤ کیا ہے، پچھلی سینٹینس پہ یہ عطف کر لیں تو واؤ یہاں پہ عاطفہ ہو گیا. بس سے تو استنافیہ بھی ہوتا ہے، حالیہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ معطوف، عطف معطوف کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ ماں اور ماں یہاں پر کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ نافیہ نہیں. آپ دیکھیں ترجمے میں لکھا ہوگا نہیں. لکم آپ نے اوپر بھی پڑھا نہیں، وہاں ٹھیک ہے، لہو تھا وہاں پہ، اور یہاں پہ بھی لکم ہے. دونوں میں لام جو ہے نا وہ حرف جار ہے. تو آپ دیکھیں لام حرف جار دو دفعہ آ گیا اسی آیت کے اندر، لکم. اور کم کی ضمیر جو ہے وہ جمع مذکر حاضر، اور یہاں محلن کیا ہوگی؟ کوئی بتائے گا یہ محلن کیا اس کی سچویشن ہوگی، اس کی ایگزسٹنس کیا ہوگی؟ جی بتائیں سمیرا. جی یہ بھی مقدم ہو کے پہلے نہیں مجرور ہے نا. جی یعنی لام کی وجہ سے، مطلب یہ لام کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مجرور ہے، ورنہ یہ منصوب بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ پیچھے والے، مطلب میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ محلن کا کیا مطلب، محلن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ لام کی وجہ سے بتا رہی ہے کہ یہ مرکب ہے. دیکھنے میں نہیں لگ رہا کیونکہ یہ ضمیر ہے، مگر اور مبنی ہے نا، مبنی ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ان کو ویسے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی ایگزسٹنس کیا ہے. آپ اس کو پچھلے لفظ سے ریلیٹ کریں گے. پچھلا لفظ کیونکہ جار ہے، مجرور جار ہے، تو اس لیے مجرور ہو گئی، مرکب جاری بن گیا. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں ایک بات جو ہے نا، آگے جو اس کا جو خبر ہے نا وہ محذوف ہے اس کے اندر. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کے ترجمے میں ہے آ رہا ہے، یہ کمپلیٹ جو ہے نا بن رہا ہے مرکب جاری جملے کی صورت میں. اور یہ مالکم کا ذرا ترجمہ کریں، کیا ہے ترجمہ؟
नहीं तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं तुम्हारे लिए। नहीं तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं तुम्हारे लिए। आप देखें तर्जुमे में लिखा होगा नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं नहीं है लिखा हुआ ना। तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, हालांकि अगर सिर्फ लकुम कहें तो कहेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेकिन माँ लगा के नहीं। और फिर ये पूरा माँ लकुम जो है ना मिलकर ये क्या बना जी, ये बन गया कायम मुकाम खबर मुकद्दम है। कायम मुकाम खबर मुकद्दम है, यानी इसके अंदर जो खबर है ना वो महजूफ है, लेकिन उसके मुतालिक जो है वो पहले ही आ गया। तो ये है सेम जो ऊपर लाहू पहले आ गया था जोर देने के लिए। जोर देने के लिए हाँ, कायम मुकाम खबर मुकद्दम। और मिन हरफे, देखो यहाँ भी लकुम भी जार मजरूर है और मिन दूनिल्लाहि भी जार मजरूर है, लेकिन अब देखें कि मिन हरफे जार है और दूनी जो है वो उसकी दो है वैल्यू है। क्या है जी, सुमेरा को पता है जी, एक तो ये मजरूर है और दूसरा ये मजाफ भी बन रहा है। बिल्कुल, और मजाफ है और अल्लाह ही इस्मुल जलाला क्या है, ये मजाफ ले है। मजाफ ले। तो ये जो मिन की वजह से दूनिल्लाहि मरकबे इजाफी मजरूर बावजह मिन हरफे जार, और ये मिन दूनिल्लाहि मरकबे जारी बन गया। तो जो मरकबे जारी हैं वो अक्सर मुतल्लिक बन के आते हैं। तो ये मुतल्लिक खबर जो महजूफ है ना, माजूदुन उलमा ने लिखा हुआ है कि इसकी महजूफ खबर है कि उसके मुतालिक है, जिसके मुतालिक आया है कि मिन दूनिल्लाहि। क्या मतलब है मिन दूनिल्लाहि का? मिन दूनिल्लाहि का क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मिन अल्लाह के सिवा मिन वलीयिम वला नसीर। आप देखें पीछे भी मिन था, लेकिन यहाँ जो मिन है ना उसकी एग्जिस्टेंस हमें बता रही है कि ये मिन जो है ना मिन जायदा है। मिन जायदा का मतलब ये होता है कि वो ऐसे लाया जाता है, उसके मीनिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना एम्फसिस होता है, बहुत ज़्यादा उसकी फोकस होना होता है। और यहाँ मिन की वजह से वलीयिन, वैसे ये वलीयुन था लेकिन मिन की वजह से ये वलीयिन हुआ। वलीयिन के इराब क्या है, जरा इराब बताएं, कौन बताएगा? यहाँ से बताए कोई। वलीयिन के इराब क्या है? इराब क्या है इसके जी? ये वलीयिन जो है ये किस हालत में है जी, बताएं, कोई भी बताए। ये मजरूर है मिन की वजह से मजरूर है। और क्या है? और ये नकरा भी है, नकरा भी है तनवीन और आ रही है, तनवीन आ रही है। बिल्कुल, ये देखें और नसीर भी नकरा सेम। वो फिर हम देखते हैं मिन वलीयिन, मिन अगेन आ रहा है, हरफे जार है, वलीयिन मजरूर और मिन वलीयिन मरकबे जारी पहला है। मिन वलीयिन मातूफ अलैह हो गया, आगे वाव आ रहा है तो वो हरफे अतफ हो गया। और ला नसीरिन, नसीरिन जो है ये वलीयिन पे मातूफ हो गया, तो ये मातूफ हुआ ना। और वलीयिन मातूफ अलैह हुआ, वाव हरफे अतफ हुआ और ला नसीरिन मातूफ। और ये क्या बन गया? मरकबे अतफी बन गया ना, मिन वलीयिन वला नसीर। ये मरकबे अतफी बिल्कुल वैसे ही बना जैसे मुल्क समावाती वल अर्द में था ना, मरकबे अतफी असमावाती वल अर्द था। इसी तरह वलीयिन वला नसीरिन मरकबे अतफी है, दोनों वाव के साथ अतफ मातूफ करें। अतफ मातूफ जो करते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर वो सेम होते हैं, यानी सेम जुमले होते हैं या सेम वर्ड्स होते हैं या सेम अस्मा होते हैं। तो यहाँ पे इसम है वलीयिन, वाव अतफ और ला नसीरिन, ये भी जो है वो नसीरिन भी इसम है। तो मिन जायदा हरफ जार की वजह से ये जो है जो वलीयिन वला नसीरिन ये मजरूर हुआ। और अब आप देखें कि ये जो है लफ्ज़न तो आपको मजरूर नज़र आ रहा है, यानी इसके इराब बता रहे हैं कि मजरूर है, लेकिन ये महल्लन मंसूब है, महल्लन मरफू है। मरफू का क्या मतलब होता है? रफा हालत में जी, रफा हालत में। और क्या इसकी वैल्यू क्या होती है? ये मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा हमेशा मारफा होता है और वो रफा हालत में होता है, लेकिन यहाँ पर मिन जायदा की वजह से वलीयिन वला नसीरिन दोनों ही मजरूर हो गए, लेकिन इनकी असल में जो एग्जिस्टेंस है वो ये मरफू हैं और ये मुब्तदा मुअख्खर हैं। मुब्तदा मुअख्खर का मतलब ये है कि बाद में आ रहा है मुब्तदा, और जो मुतल्लिके खबर है ना, जो नहीं, ये मुतल्लिके खबर जो है ना
وہ پہلے آ گئی کیونکہ مبتدا ویسے پہلے آتا ہے مگر وہ خبر کے متعلق نہیں لیکن یہ خبر متعلق خبر پہلے آیا نا. جی لاکم من دون اللہ یہ پہلے آ گئے اور مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر ہو گیا, بالکل صحیح. یہ بھی ترکیب اسی لیے کہ زور دے رہا ہے نا اللہ بات میں. ہاں تو یہ لفظاً مجرور کیوں ہے, کس کی وجہ سے؟ من کی وجہ سے. اور محلن مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے. اور مبتدا جو خبر ہے وہ مقدم کیا ہے؟ مقدم خبر کسی کو پتہ ہے کیا ہے اس کی خبر؟ مقدم کیا ہے؟ متعلق خبر آئی ہے مقدم, کیونکہ خبر جو ہے محذوف ہے. اس کی خبر جو ہے وہ علماء نے لکھا ہوا ہے موجودن ہے, موجودن ہے. جیسے یہ ہے مالکم جو ہے نا, یہ ہے قائم مقام خبر مقدم ہے جس کی آگے خبر جو ہے نا موجودن ہے, یعنی اور تمہارے لیے نہیں ہے. موجودن یعنی بالکل بھی کوئی, موجودن جیسے اردو میں بھی ہم موجود کہتے ہیں نا, کوئی بھی موجود نہیں ہے یعنی اللہ کے سوا, اس طرح سے ہے. لیکن یہاں پہ مالکم جو ہے یہ قائم مقام خبر متعلق خبر مقدم ہے, اور یہ اس کا جو من دون اللہ ہی ہے یہ متعلق خبر محذوف جو خبر ہے اس سے متعلق ہے کہ اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اور جو آگے ہے مم ولی یم ولا نصیر یہ مبتدا مؤخر ہے, یعنی کوئی بھی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ اس کی اس طرح سے ترکیب ہے. اور شروع میں ماں نفی کا چونکہ آ چکا ہے, اور اب جب دوبارہ لا آئے, یہ دیکھیں نا بلا شروع میں ماں بھی آیا نفی کا اور یہاں لا بھی آیا نفی کا, ہے نا. دونوں طرف آپ سمجھ آ رہی ہے نا. ماں نفی کا آ چکا ہے اور اب دوبارہ لا نفی کا آیا, تو اسے کہتے ہیں لا زائدہ. یہ بھی لا زائدہ جیسے من زائدہ تھا, یعنی ان کو ترکیب میں لا کے ایمفسس کیا گیا. مطلب جیسے ہم کہیں نہ یہ ہے اور نہ ہی یہ ہے, یعنی نہ ہی تمہارے لیے کوئی اللہ کے علاوہ اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہے کوئی. تو یہ اس طرح سے ہے. اور نہ ہی یہ کہ اس میں ایک تو زور پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات اور نہ ہی یہ بات ہے, تو اس سے پہلے لا زائدہ یا من زائدہ اس طرح آتے ہیں. تو اصل خبر جو ہے نا محذوف ہونے کی وجہ سے مالکم قائم مقام خبر مقدم تھی, اور یہاں من ولی یم ولا نصیر لفظاً مجرور محلن مرفوع کی وجہ سے مبتدا مؤخر ہے. اور اب مالکم من دون اللہ من ولی یم ولا نصیر, آخر میں کون سا جملہ بنا؟ آپ بتائیں یہ جملہ پورا کیا بنا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ لاسٹ میں کیا بنا؟ بالکل جملہ اسمیہ ہے. اور اب اس جملہ اسمیہ کی جو آپ نے ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے, اور مجھے اس میں آپ نے مبتدا اور خبر کوشش کر کے بتانی ہے. آپ پہلے آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں. اللہ کے سوا کوئی بھی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار. اس کی ٹرانسلیشن کریں ذرا اس سینٹینس کی, یہ بڑا اہم سینٹینس ہے. اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار. ہاں تو اس کی عربی کیا ہے, کیا لکھی ہوئی ہے؟ من ولی ولا نصیر. ہاں پورا سینٹینس کا یہ پورا. مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور یہ کیسا جملہ ہے؟ دماغ کی جڑیں ہل گئی ہیں. ماں جی کہہ رہی ہے مشکل ہے دماغ, لیکن ماں جی جملہ اسمیہ. بالکل یہ جملہ اسمیہ ہے. لیکن ماں جی کا پیشن دیکھیں کہ انہوں نے زندگی اس میں گزاری ہے نا, پڑھاتی بھی ہیں وہ نا, اور اتنا اچھا ان کا فہم ہے کہ مزہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ. تو وہ صحیح بتا رہی ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے بالکل صحیح بتائی, وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہ جملہ اسمیہ. اور اب اس جملہ اسمیہ کی آپ نے ٹرانسلیشن بہت اچھی کی, اور جو اس میں نے آپ کو بتایا تھا, جو اس میں کوئی بھی کا زور جو ہے وہ کس لیے آیا؟ علم تعالی کوئی بھی ولی اور نصیر. ہاں اس میں زور کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا من زائدہ آیا ہے, 2 من آیا نا, ایک من دون اللہ ہی وہ تو جار مجرور ہو گئے, لیکن ایک پھر من آ گیا. یہ ہاں جی من زائدہ یہ تاکیدی بھی ہے نا, ہاں اور لا بھی تاکیدی ہے, اور لا دوسرا یہ بھی زیادہ نکرہ ہے.
نکرا ہے. نکرا میں بہت کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, معرفہ کی کیپیسٹی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے نا. معرفہ خاص ہوتا ہے, نکرا کوئی بھی ہو سکتا ہے. سارے ہم سب انسان, یہ نکرا ختم ہو گیا. آپ تو صرف یہ کہنا سنا. جی جی بالکل. دیکھیں اگر صرف ہوتا نا کہ ورنہ عام ہوتا لفظ تو وہ کہتا ہے کوئی دوست کوئی مددگار تمہارا نہیں ہے اللہ کے ساتھ. اچھا من کی نہیں ہے ہی نہیں, بالکل ایبسلیوٹ نیگیشن آف ایوری تھنگ. دیکھا یہاں پہ توحید آتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنی سپر پاور کو استعمال کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بس ہے ہی نہیں کوئی اور, تو ہم بھی خود ہی یہ کہیں گے کہ ہوا مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. پھر ہم اس لیے کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, میرے لیے بس اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی رب العرش العظیم کا مالک ہے. یہ ہمیں ہر وقت کہنا چاہیے. سورۃ توبہ کی آخری آیتیں ہیں نا, تو بڑی اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند ہیں کہ مختلف طرح سے بدل کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جائے, اللہ کی جو کبریائی ہے اس کو بیان کیا جائے. تو اب آپ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے نا الفاظ کی جو پلیس ویلیو ہے اس کو بھی سمجھ لیں, تو آپ کو ان الفاظ کے ساتھ ذرا تھوڑا سا پیار بھی اظہار کریں. کیسے؟ اور تمہارے لیے نہیں ہے, اور تمہارے لیے نہیں ہے, اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اور تمہارے لیے نہیں ہے. جی بولیں کیا لفظ آیا ہے؟ وما لکم. بالکل صحیح. واو حرف عاطفہ ہے, ما حرف نفی ہے, اور لکم جار مجرور, قائم مقام خبر مقدم ہے. یعنی جو خبر اصلی ہے وہ محذوف ہے اور اس کی جگہ یہ آئی ہے خبر, اسے قائم مقام کہتے ہیں جو اس کی جگہ آ رہی ہے کہ اور تمہارے ہی لیے تمہارے لیے نہیں ہے, اور اللہ کے یا اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ. من دون اللہ. جی کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا, کوئی بھی بتائے. من دون اللہ. من دون اللہ. من حرف جار, دونی مجرور مضاف, اور اللہ ہی اسم الجلالہ مضاف علیہ, اور من دون اللہ مرکب جاری بن گیا, اور مرکب جاری متعلق خبر محذوف. متعلق خبر محذوف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ موجوداً اس کی محذوف خبر ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اور کوئی بھی کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ کوئی بھی, ایبسلیوٹ نیگیشن, ایبسلیوٹ. کیا لفظ آیا؟ ایک حرف ہے, من دونی. من, صرف من زائدہ ہے نا, تو اس لیے بھی کا زور لگا کے کوئی بھی. تو حرف جار ہے زائدہ, اور کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار. کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار, اس کے لیے کیا آیا ہے؟ ولیم ولا نصیر. جی کیا لفظ آیا ہے اس کے لیے؟ کوئی اور بھی بتائے. ولی ولا نصیر. ہاں جی بالکل. اور کوئی کوشش کرے کہ کوئی جس کو پڑھیں اس لفظ کو, بہت پیارا ہے, اور میں نے اس کی آپ کو بتائی تھی کہ یہ بنا کیسے ہے. ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ولی اور کوئی بھی کارساز, کوئی بھی مددگار. تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ولی اور ولا نصیر جو نا دونوں جو ہے نا صفت مشبہ ہیں, فعیل کے وزن پہ ہیں, اور جو ہوتا ہے نا نصیر تو واضح ہے فعیل کے وزن پر, لیکن ولی کے لیے آپ نے دیکھا نا جو ولی لکھا ہوا ہے نا فعیل کے وزن پر ہے, لیکن واو لام یا اس کا روٹ تھا تو ولی تھا. ولی تھا جو کہ یہاں پر دو یا آ گئے, اور یہاں پر اب جو ہے مضاعف کا ایک قاعدہ ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ جو دو یا آ جائیں تو دو یا, آپ تشدید دیکھتے ہیں نا, تشدید اس لیے ڈالی گئی کہ دو یا تھے یہاں پہ جن کو تشدید کے ساتھ شو کیا گیا. تو آپ کو ولی نظر آ رہا ہے نا, یہ ولی تھا جو دو یا ولی اصل میں یہ فعیل کے وزن پر ولی تھا, دو یا تھے اینڈ میں, تو دو یا کو ایک تشدید دے کے ایک بنا دیا گیا, تو ولی یہاں پہ چونکہ اس کی من کی وجہ سے مجرور حالت ہے, لیکن آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جتنے اسماء ہیں ان کی اوریجنل حالت کون سی ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہونی چاہیے. اوریجنل حالت کیا ہوتی ہے ہر اسم کی؟ رفع ہوتی ہے. جیسے بیتن, خیرن, کوئی بھی آپ کہیں رجلن, امراتن,
کچھ بھی کہہ دیں وہ تن ہی آتا ہے، لیکن پھر آپ اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو اس کو آپ جو ہے وقف کرنے کی صورت میں رک بھی سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ولی یون تھا جو ولی ین بن گیا، اور ولی ین بھی اس کی تشدید آئی جس نے بتایا کہ یہ ولی یش دو یات ہے جن کو ملا کے ولی یون بنا دیا گیا. اور اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر تم نے اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھا، اس کے لیے جو زمین و آسمان کا اقتدار ہے تم نے نہیں مانا، تو یہ نہیں جانا کہ تم نے یہ نہیں جانا کہ ان اللہ یفعل ما یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کا حکم چلتا ہے. تو پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں بلکہ تم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہے ہو. اور اس سے ملتی جلتی آیات قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آپ کو ملیں گی، جس میں سے مجھے یہ اچھی لگی، میں نے کچھ لکھ لی، کچھ میں نے ان کو پڑھا. سورۃ توبہ کی 116 آیت ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. وہاں پہ بھی یہ ہاں بالکل وہی آ گیا، بالکل ہاں جی. اور اسی طرح جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وہی زندگانی بخشنے والا ہے، موت دینے والا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 22 میں، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. پھر یہی بات آ جاتی ہے، اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے، نہ ہی مددگار ہے. پھر ہر وقت یہ آیت تو ہم پڑھتے ہی ہیں مل کے. سورۃ یوسف کی آیت نمبر جو 2 ہے وہ ہم اکثر ہی پڑھتے. 101 ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں انشاءاللہ شامل کرنا. آمین ثم آمین. اب دیکھیں حضرت یوسف بھی حالانکہ عزیز مصر تھے، بڑے مقام پر تھے، لیکن وہ بھی ہمیشہ جو بھی نبی آیا اس نے یہی کہا کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، سب کبریائی، اصل کبریائی اللہ ہی کی ہے. سب مان رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جو وہ بات کہے تو وہی بات اس کو امانہ صادقہ فوراً ہونی چاہیے. تو اسی لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی مکمل کامل بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے. وہ جس سے جس وقت چاہے جو کچھ چاہے لے لے، اور جو کچھ چاہے اسے دے دے. اب اگر تم اس منصب سے جو نااہل ثابت ہو چکے ہو، جس پر اس نے تم کو سرفراز کیا تھا، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری جگہ اس منصب پر کسی اور کو سرفراز فرمائے، تو تمہارا غصہ اور غضب الرغم، یعنی یہ الرغم جو ہے نا، یہ ایکچولی جو علماء ہے نا وہ عربی کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں ان کو انجوائے کرتی ہوں نا. تو یہ عربی کی ایک بہت پیاری سی فقرہ ہے نا عربی کا نا، چھوٹا سا، تو جس کو وہ لکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کرتے وقت شاید آپ کو کبھی یہ مل بھی جائے. تو تمہاری مرضی کے خلاف، یعنی تمہارا غصہ اور غضب کے الرغم، اس کے تمہاری مرضی کے خلاف یا تمہاری ناگواری کے باوجود یہ بات ہو کر رہے گی، اور تمہارا کوئی من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے اس فیصلے کے خلاف تمہارا کوئی بھی کارساز مددگار کوئی نہیں ہو سکا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا جو اللہ کا فیصلہ ہے. اسی لیے اس کا سلوشن ہم کیا ڈھونڈتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے کہ توحید کو بار بار، اللہ کی وحدانیت کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے، بار بار اللہ کی الہ ہونے کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زبان پہ جاری رکھیں، تاکہ اللہ کے کہہ کے چلیں، اللہ کے کہہ کے چلیں، جو اللہ کہتا ہے ویسے کریں. ہاں ویسے کرنے کی، بالکل ماں جی کہہ رہی ہیں جو اللہ کہے وہ کہنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری بہترین رہنمائی اور بہترین ہماری مدد فرمائے، کیونکہ وہی ہمارا سب سے بڑا من ولیہم ولا نصیر ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے بہت اچھی جنہوں نے کوشش کی، اللہ قبول کرے. اب میں اسی آیت کے حوالے سے ورڈز پوچھتی جاتی ہوں، آپ ان کی عربی بتاتے جائیے گا. سب سے پہلے ایک نمبر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ پہلا آپ بتائیں
کیا تو نے جانا نہیں، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ لم تعلم. جی کیا لفظ، آپ بھی ان الفاظ کو ادا کریں نا کہ کیا تم نے جانا نہیں. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں یہ لفظ؟ عربی میں اس کی کیا لکھی ہوئی ہے یہاں؟ جی کوئی بھی بولے، کیا تم جانتے نہیں؟ عالم تعلم. عالم بالکل نہیں، علم. ساجدہ جی بالکل ٹھیک ہے. علم تعلم، اس میں حمزۃ الاستفہام تھا، لم نافیہ تھا، تعلم فعل مضارع تھا. تو کیا تو نے نہیں جانا. تو اب آگے کہ اللہ، کہ بے شک اللہ، کہ بے ان شک اللہ. اللہ، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے کہ بے شک اللہ؟ ان اللہ. جی ماں جی ٹھیک بتا رہی ہیں، ماں جی آپ بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں کہ بے شک اللہ. اللہ اللہ ان اللہ، دیکھیں انا نہیں آپ نے کہنا ہے، ان اللہ، ان اللہ، بالکل ٹھیک. اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے کیا ہے؟ لہو. بالکل صحیح. یہ متعلق خبر مقدم تھا نا. اب آپ غور سے دیکھیے گا، زمین و آسمان کا اقتدار، یہ کون بتائے گا؟ کوئی اور بھی بتائے. زمین و آسمان کا اقتدار. جی زمین و آسمان کا اقتدار، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ملک ملک السماواتی والارض. ملکو تھا نا مضاف، اور السماواتی والارض جو تھا مضاف علیہ تھا. یہ مرکب اضافی کی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ خبر آئی تھی انا کی، انا اسم کی نا، اسم مشبہ بالفعل کی. تو اور تمہارے لیے نہیں ہے، اور تمہارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اور تمہارے لیے نہیں ہے. جی بتائیں. بالکل صحیح ماں جی، آپ دیکھیں بالکل صحیح. مالکم، واو حرف عطفہ تھا، ما نافیہ تھا، اور لکم جو تھا یہ قائم مقام خبر مقدم تھی. اور تمہارے لیے نہیں ہے، جملہ فعلیہ بالکل بن گیا، اور اس کا آگے پورا معفول ہے. کوئی بھی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار نہیں اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کے لیے کیا لفظ ہے؟ من دون اللہ. من دون اللہ. من حرف جار تھا اور دونی مجرور ہوا، اور اللہ ہی مضاف ہے. تو من کی وجہ سے دون اللہ مرکب اضافی مجرور ہو کر یہ مرکب جاری جو ہے متعلق خبر محذوف، جو کہ موجودن، میں نے آپ کو بتایا علماء نے لکھی ہوئی ہے کہ اس کے متعلق ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارے لیے. تو اب اینڈ میں کوئی بھی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ من ولی ولا نصیر. ایکسیلنٹ. اور یہ من زائدہ کی وجہ سے ولیجن اور واو حرف عطف اور لا نصیرن مجرور ہو کے یہ مرکب عطفی بنے، اور یہ مرکب عطفی مجرور ہو کر من کی وجہ سے یہ جو ہے لفظاً مجرور اور محلن مرفوع ہو کے یہ خبر تھی جو جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہوتی ہے. یہ خبر تھی، مالکم متعلق خبر تھا، اور محذوف خبر جو تھی موجودن، اس موجودن خبر کی یہ مبتدا مؤخر تھا جو بعد میں آیا ہے. تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اب مجھے اینڈ میں آپ بتائیں کون کس سے، کوئی بھی ایک آپ نے ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا سوچ کے مجھے بتائیں کہ اینڈ میں اس آیت میں آپ بتائیں کون کس سے کیا کہہ رہا ہے. جی بتائیں کون کس سے کیا کہہ رہا ہے. جی غور کر کے بتا دیں جلدی سے، کون کس سے کیا کہہ رہا ہے. جی بتائیں کون بتائے گا یہ بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جیسے بالکل صحیح، ماں جی نے کوشش کر لی ہے. جی اب آپ بتائیں کیا میسج دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں. جی آپ سب کوشش کریں نا، دیکھیں کوئی اور بھی کوشش کرے. کہنے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کسی قسم کی بھی کوئی آپ کی مدد، کوئی آپ کا کچھ بھی مالی اور کوئی بھی کسی قسم کا. بالکل یہ بات ہے کہ دیکھیں من برکتن ما تسقط من برکتن. اب آپ کو پہلے اور بھی کوشش کرنے. جی زیب آپ کا کھلا تھا، آپ بتائیں کہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اور کیا بات کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم نہیں جانتے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ زمینوں اور آسمانوں کی ساری جو بادشاہی ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے،
اور اللہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں کرتا۔ ویری گڈ. اب لاسٹ میں یہ بھی تو بتائیے کن سے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے بتایا تھا کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو بات کی تھی نا، وہ جو آیت جو ہم بلا دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری لے آتے ہیں، تو جو اعتراض تھا یہودیوں کا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں ویری گڈ زیب، نہیں ایکسیلنٹ. جانتے۔ اب آپ اس سے ان ٹچ ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ آیت سے ان ٹچ ہیں. ویری نائس. بالکل اس وقت جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہے. جی آپ سمینا جی آپ بھی پہلے بتا دیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ اس میں وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی یہود سے، اور یہ جو اس سے پہلے والی آیت جو تھی اس کی کنٹینیوشن ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا ایگزیکٹلی ماشاءاللہ جی کہ ہم نیکسٹ ٹائم جو آیت پڑھیں گے وہ اس کی کنٹینیوشن ہی ہوگی. تو وہی اسی کنٹینیوشن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے اس دنیا میں بھی اور آسمان پہ بھی، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا نہ تو کوئی ساتھی ہے نہ کوئی مددگار ہے. ایکسیلنٹ. دیکھیں یہی بات ہے کہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی جو ہے الہ نہیں. الہکم الہ واحد، یہ لفظ آپ کو بہت ملے گا قرآن پاک میں. الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی خدا ہے، تمہارا الہ ایک ہی ہے. جی جزاک اللہ. بہت اچھا آپ نے ڈاکٹر سمینا آپ نے بہت اچھا بتایا، اور زیب آپ نے بھی بہت اچھی کوشش کی، اور عائشہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھی، اور ساجدہ جی نے بھی، اور یاسمین آپ لسنر میں آئے ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ اس میں کنٹینیو رکھو تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. نگت جی ہماری بہت پیاری ساتھی ہیں، لیکن آج انہوں نے کچھ اس لیے نہیں کہ وہ میرے خیال بیزی بھی ہیں، ان کی بیٹی آئی ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کے ساتھ بہترین عمل کی توفیق بھی عطا کرے. ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہم اس کا عملی ظہور بن کے زندگی گزاریں، تاکہ اللہ کے ہاں ہم دین و دنیا میں سخرو ہو سکیں. اللہ ہمارے حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہر آنے والے اور پڑھنے پڑھانے والے کو اللہ تعالیٰ اس کا ڈھیر و اجر عطا کرے. تو بارک اللہ فی بارک اللہ لی ولکم بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیکم بما فیہ من آیاتی و ذکر الحکیم. تقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو السمیع العلیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ برکت ڈال دے ہمارے اس کام میں، ہمارے لیے اس قرآن عظیم میں ہمارے لیے نفع پہنچانے کا باعث بنا دے. ان آیات کو جو ہم نے پڑھی اسے قبول کرے اللہ مجھ سے بھی اور آپ سب سے بھی، اور اللہ تعالیٰ تلاوت اس کی کرنے کی ہمیں توفیق دے. جنہوں نے بھی تلاوت کی اور سنی اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے، اور ہم نے اپنی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور آگے ہمیں بہترین عمل کی بھی توفیق دے. اور تمام مردوں اور عورتوں کے لیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جو زندہ ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے یہ باعث رحمت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قرآن کی تلاوت ہمیں ورزقنا تلاوتہ انا اللیلی ونا النہاری لہم حجت یا رب العالمین. اور اسے ہمارے لیے حجت بنائے. آخر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے پوری ایمانداری سے کوشش کی تیرا کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، ہمیں عمل کی بھی بہترین توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہم پہ رحم فرمانا، یا اللہ ہماری ملک و قوم پہ رحم فرمانا، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کرنا. یا اللہ ہمیں ہمارے ملک کو، ہمارے گھروں کو ہمیشہ شاد آباد لہلاتا رکھنا. یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہم اسی طرح استغفار کرتے ہیں جس طرح آپ کے سب سے پہلے حضرت ابو البشر کو سکھایا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے پیارے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پروردگار ہم بھی کہتے ہیں لا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. پروردگار ہم اپنی اولادوں کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. اے پروردگار ہمیں اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، متقیوں کا امام بنائیے گا. ہمیں ان کی طرف سے سکون عطا کیجیے گا. جس جس کے بچے جہاں ہیں یا اللہ ان کی حفاظت کیجیے گا، میرے بچوں کی بھی حفاظت کیجیے گا. سب کو یا اللہ سکون دیجیے گا، عزت دیجیے گا، برکتیں عطا کیجیے گا. آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور ہمارے حضرت ایوب نے سب سے پہلے یہ دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین.
آپ رحمان و رحیم پروردگار ہمیں صحت دیجیے یا اللہ، ہم صحت کے ساتھ آپ کا ربیانی لا ذکر کا بشکر کا بحسن عباداتیں کرتے ہوئے زندگی گزاریں. پروردگار ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہوئے ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے رحمت بنا کے تانے رکھنا، گھروں میں برکتیں عطا کرنا کہ یا اللہ ان کے رزق میں برکت دینا، ان کے کاروبار میں برکتیں دینا. اللہ مغفنی بے حلال کا حرام کا واغننی بے فضل کا من سباق. یا اللہ یا رحمان و رحیم پروردگار ہم انتہائی کمزور ہیں یا اللہ، پر جو کچھ بھی ہیں آپ کے ہیں یا اللہ، ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دینا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. رائی دانے برابر اپنے سوا کبھی کسی کی محتاجی نہ دینا. جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں یا اللہ، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک عدوہم. اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خلف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لتردہ للقوم المجرمین فاسقین. یا اللہ ان سے بچائیے یا اللہ، ہم کبھی ایسا غم پریشانی دکھ نہ دیکھیں. یا اللہ سمیرہ کا بھتیجا جو گم ہوا ہے اور جس کے بچے پریشان ہیں گم میں، یا اللہ ان کو ان سے ملا دیجیے. ایسا غم نہ کبھی دیکھیں نہ سنیں. پروردگار ہم پہ رحم کیجیے گا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پاک پروردگار جس کے دل میں جو دعا ہے، میرے ساتھ جتنی مومن بہنوں نے کوشش کی پروردگار، ڈاکٹر سمینہ نے، عائشہ نے، ساجدہ جی ہے، زیب ہے، نگت جی ہیں، یاسمین ہے، ماں جی ہیں، سمیرہ ہے، اور جو آج نہیں ہیں اور انہوں نے دعا کے لیے کہا، فائزہ ہماری گئی ہوئی ہیں سفر پہ، انہوں نے جاتے وقت بتایا، ان کے لیے بھی دعا ہے. اور ہر وہ مومن بہن جو کہ تیرے دل میں ان کے شوق ہے، تیرے قرآن کا محبت رکھتے ہیں آپ سے، یا اللہ ان کی حب کو، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی من الماء البرد. ہر چیز سے یا اللہ آپ کی محبت مقدم ہو جائے اور ہمارے عمل میں ڈھل جائے. یا اللہ ہماری مدد کرنا. پروردگار یہ پیارا سا مہینہ ربیع الاول کا ہے، ہم اس کو اس کی شان کے مطابق گزاریں. ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا، اور جہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں وہ ہماری پکڑ نہ کرنا. یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا اپنی عاجزی میں اپنی رحمتوں کے ساتھ اسے عطا فرما دینا، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم نہیں مانگ سکتے وہ سب بھی عطا کرنا. یا اللہ یہ سب جو بنا کے دیتے ہیں سب کھانا یا کچھ بھی، یا اللہ انہیں بھی اجر عطا کرنا، بے شمار اجر عطا کرنا. یا اللہ یہ ہماری منازع بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بہت سیریس پتہ نہیں ڈاکٹر نے کیا بتایا، اللہ اس سے بھی شفا عطا کرنا. اس طرح کی ہر بیمار بچی کو یا کسی کو اگر مشکل ہے تو آپ شفا دینا. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. انشاءاللہ ہم نا پھر ہم اگلی تھرسڈے کو 108 آیت ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، آپ سب ریسائٹ کر کے بھیج دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی منزہ ہمارے یہ بیمار ہے تو اس کے لیے سب نے دعا کرنی ہے، تو بیچاری اپنا علاج کروا رہی ہے، اتنا پیسہ بھی لگا دیا ہے. مزہ کہاں سے آئی؟ تو یا کافی مشکل سے وہ اپنا مشکل علاج ہے، اس کا آپریٹ بھی کیا انہوں نے. کیا تھا منزہ تمہارے وہ؟ اچھا یوٹرس کے ساتھ مسئلہ وہ نکال دی ہے نا انہوں نے، لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اس میں کوئی سیپٹک نہ ہو، ہے نا، تو اللہ کرے نہ ہو. اس کا میرے پاس اسپیسمن بھی انہوں نے بھیجا ہوا ہے، اللہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ کسی مشکل سے بچائے. ابھی جوان ہے تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے سب کے لیے. تو فی امان اللہ انشاءاللہ. السلام علیکم.